السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف منانا کیسا ہے؟ جیسا کہ آج شنیوار ہے، پرسوں دن سوموار کو 11ویں شریف منایا جائے گا۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ ربیع الثانی اس مہینے کو 11 تاریخ کو 11ویں دیوس منایا جاتا ہے، جس کو کیلنڈر وغیرہ میں فاتحہ یازدہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن یعنی کہ 11ویں شریف کو یعنی ربیع الثانی کا 11 تاریخ کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہوا تھا۔ اسی لیے اس دن کو منایا جاتا ہے کہ ان کے نام سے فاتحہ کیا جائے، ان کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے، اسی لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ابھی ایسا کرنا کیسا ہے، اس بارے میں علماء دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، دن میں نئی چیز ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ عام الفاظ میں بتا دی۔ رہی بات ہم لوگوں کی کیا وجہ ہے بدعت کہنے کی، تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو وفات دیوس پر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایصال ثواب کرنا یہ تو درست ہے، جائز ہے۔ ایصال ثواب کرنا مطلب میت کے نام پر، کسی کے نام پر ثواب پہنچانا، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب پر ہم لوگوں کی کوئی اشکال نہیں، ایصال ثواب کرنا ہر وقت درست ہے۔ آپ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، کبھی بھی کر لیں، ایصال ثواب کرنا درست ہے، اس پر کسی بھی طرح کی بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایصال ثواب 11ویں شریف کو کیوں منائی جائے گی، یا کسی کے وفات کے دن ہی کیوں منائی جائے گی، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ 11ویں شریف کو ہی ایصال ثواب ہر سال کیوں منائی جائے گی؟ اسلام میں بہت سے نبی آئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال رہے، صحابہ کا زمانہ 100 سال ہے، تابعین کا زمانہ 150-200 کے لگ بھگ چلا ہے۔ تو اتنا زمانے میں بہت سے وفات پائے ہیں، تو کیا کسی نے بھی وفات کے دن، وفات کا مطلب ہوتا ہے انتقال، کسی نے بھی انتقال کے دن ایصال ثواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں کسی صحابہ نے کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کے انتقال میں کسی نے ایصال ثواب کیا ہے؟ انتقال کے دن، وفات کے دن کسی نے کیا ہے؟ پورا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اسی لیے یہ ایک نئی بات ہے، اسی لیے علماء دیوبند اس طریقے کو، خاص کر کے دن تاریخ وغیرہ کو فکس کر کے ایصال ثواب کرنے کو بدعت کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند دین میں یہ نئی چیز آنے کی وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس سے بچنے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ سمجھے کہ جنم دیوس منانا یا وفات کا دیوس منانا، ڈیٹ، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یعنی اس دن مرن ہو یا اس کا جنم ہو، اس طرح منانا اسلام میں اس کا تصور ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کہیں اس طرح کی کوئی کچھ نہیں ہے کہ جنم دن کے خوشی میں کچھ کیا گیا ہو یا مرن دن کے خوشی میں کچھ کیا گیا ہو، اس طرح کی اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی روایت سے یہ سب بات ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سب سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، بلکہ بدعت کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں، آپ کے مسائل، ان کا حل جلد 8 پیج نمبر 127 پر فتاوی محمودیہ، جلد 17 پیج نمبر 360 پر فتاوی رحیمیہ، جلد 3 پیج نمبر 320 پر، اور کفایت اللہ مفتی جلد 1 پیج نمبر 229 پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وفات دیوس 11 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے،
اصل میں یہ ڈیٹ ہے ہی نہیں. آپ سیرت کی، تاریخ کی، یا اسی طرح رجال شاستر کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور عبد القادر جیلانی کا جیونی پڑھے، اس کے بارے میں پڑھے، آپ کو 11 تاریخ وفات کا دن ملے گا ہی نہیں، بلکہ 8 کا ملے گا، 9 کا ملے گا اور 10 کا ملے گا. دلیل سیار اعلام النبلا، علامہ جہابی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا جلد 15 اور پیج نمبر 159 پر یہ بات مل جائے گی. یعنی کہ 11 نہیں ہے بلکہ 8 ملے گا، 9 ملے گا اور 10 ملے گا. اسی طرح تاریخ الاسلام، یہ بھی علامہ جہابی کی لکھی ہوئی ہے، جلد 39 پیج نمبر 60 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح المنتظم، یہ ابن الجوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد 18 پیج نمبر 173 پر. البدایہ والنہایہ، بہت ہی فیمس کتاب ہے یہ، البدایہ والنہایہ للابن، علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد 8 پیج نمبر 359 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبد القادر جیلانی کا وفات 8 کو ہے، 9 کو ہے، 10 کو، 11 کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہے. بیرکیف. رہی بات 11ویں شریف کے کھانے کا کیا حکم ہے، تو چونکہ کھانا تو حرام نہیں ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کھانا تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے، کرنے کا طریقہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اسی لیے یہ بدعت ہو گیا. تو اسی لیے اس کا کھانا، 11ویں شریف کا کھانا یہ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو کھایا جائے تو دیو کی تائید ہوگی. کیا مطلب کہ ہم کھانا کھا لیں گے تو اب ان لوگوں کو موقع ملے گا کہ ہم لوگ کا کھانا تو فلاں شخص بھی کھایا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے یا بدعت کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، حرام کہتا ہے، وہ تو خود کھاتا ہے. اسی لیے اس کھانے کو حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر وہ دے تو اس کو نہ کھائے بلکہ اس کو کہہ دے کہ ہم لوگ یہ نہیں مانتے ہیں، ہم لوگ اس طرح کے طریقے کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم نہیں کھا سکتے. اچھے انداز میں سمجھا دیا جائے. یہ بات امداد المفتہین میں کہ کھانا حرام نہیں ہے، امداد المفتہین میں جلد 1 پیج نمبر 10 پر اور کفایت اللہ مفتی میں جلد 1 پیج نمبر 210 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اشال ثواب کیا جاتا ہے اس طریقے سے اسلام نے ہمیں نہیں بتایا. اسلام اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس طرح کا کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں دیتا ہے. اسی لیے اس طرح کا عمل کرنا یہ بدعت ہے، اسی لیے ہم لوگ یہ سب نہیں مانتے، نہیں کرتے. اور رہی بات جو علماء اکرام اس کے قائل ہیں، جو مانتے ہیں، ان لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کے نزدیک اگر صحیح ہے تو صحیح ہے. ہمارے جو دلائل تھے، جو فتاویٰ تھے، وہ ہم اپنے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.